بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا ان کے والد نے، نکاح ہو گیا، صحابی ہیں۔ نکاح کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا تو سسر اپنے بیٹے کی بیوی کے پاس گئے، اپنی بہو کے پاس، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کہ میں اپنی بہو سے، بیٹی سے پوچھ کے آؤں کوئی اس کو تکلیف اور پریشانی تو نہیں ہے، میرے بیٹے نے اس کو تنگ تو نہیں کیا ہوا۔ یہ ہوتے ہیں سسر۔ ہمارے ہاں تو آج کل سسر جاتے ہی تکلیف پہنچانے کے لیے ہیں۔ رات میں نے یہ بات کی تو وہ چلے گئے اور جا کر پوچھا، بیٹی آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، میرے بیٹے نے تنگ تو نہیں کر رکھا؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں جی، آپ کے بیٹے تو بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، ساری رات وہ نماز پڑھتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، بڑے متقی ہیں۔ تو اب سسر صاحب نہ اپنے بیٹے کی پیشی لگائی، ان کو بلایا، خبردار کیوں کرتے ہو ایسا؟ کچھ بھی نہیں کیا، سیدھا چلے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر یہ سارا واقعہ بتا دیا کہ اس طرح میں گیا تھا اور یہ بات ہوئی تو میری بہو نے یہ بتایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ۔ آ گئے، نہ ڈانٹا نہ مارا، یہ ہے تربیت۔ فرمایا کہ ساری رات تم عبادت کرتے ہو، دیکھو عمر، ولی نفسک علیک حق، تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے، ولی عینک علیک حق، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، ولی زوجک علیک حق، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ رات کو تو سویا بھی کر اور جاگا بھی کر، جاگ کر نفلیں بھی پڑھا کر، جاگنے اور سونے کے درمیان یہ تمہاری بیوی بھی تو ہے نا، اس کا بھی ذرا حق ادا کر لیا کر۔ کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمرو بن عاص کو تربیت مل گئی، سبق مل گیا اور جا کر کے اس کے مطابق عمل شروع کر دیا۔ اب یہ ہے تربیت، کتنا پیارا انداز ہے، کتنی محبت ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن آج ہمارے گھروں میں، اب یقین جانیے میں دارالفتاح میں بیٹھا ہوں، روزانہ مسائل آتے ہیں، ساس سسر اور بہو کے، شوہر اور بیوی کے اتنے جھگڑے اور اتنی لڑائیاں۔ ہمارے ہاں جو جنگیں ہیں گھروں میں، ساس اور بہو، چلو یہ پرانا قصہ ہو گیا، اب تو آج کل ماشاءاللہ ساس کی جگہ سسر نے لے لی۔ سسر صاحب براہ راست بہو کے ساتھ لڑتے ہیں جی، اور پورا مقابلہ ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو کوئی ایک داستان بھی سنا دوں، ابھی کل پرسوں کی ایک داستان میرے سامنے آئی ہے، یقین جانیں آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ کیا مصیبت ہے! ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس اخلاق ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے پاس کردار ہے، ہمارے پاس اعمال کا نمونہ ہے، پھر ایسا کیوں ہے؟ وہی بات ہے، ہم سنتوں سے دور چلے گئے، طریق سنت سے ہم ہٹ گئے، ہمارے پاس وہ نور نہیں رہا جو ہونا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں ظلمت ہے، اور یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نور لے کر کے آئے تھے، اس سے سفید اور سیاہ نظر آئے گا؟ کیسا نور؟ وہ تو چاند اور سورج موجود تھے پہلے سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نور لے کر کے آئے تھے وہ حسی نور نہیں تھا، وہ مانوی نور تھا۔ اس نور سے ہمیں حلال اور حرام نظر آتا ہے، جائز اور ناجائز نظر آتا ہے، سچ اور جھوٹ نظر آتا ہے، امتیاز اور فرق معلوم ہوتا ہے۔ اور ظلمت، وہ بھی یہ ظلمت نہیں ہے جو رات کو تمہیں نظر آتی ہے، یا لائٹ نہ ہو تو ظلمت ہو جائے، بلکہ وہ جھوٹ کی ظلمت ہے، گناہوں کی ظلمت ہے۔ ساس اور بہو کے جو جھگڑے ہیں، اس سے جو گھر میں ظلمت پیدا ہو رہی ہے، وہ ظلمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ختم کی، اور اس کی جگہ سنت کا نور، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور اخلاق کا نور اس گھر میں آپ نے پیدا کیا، جس سے گھروں میں سکون پیدا ہو گیا۔ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، ان کو سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے ہمارے سارے گھر آباد ہو جائیں، آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں، اور آپس میں اللہ تعالی ہم سب کو محبتیں اور الفتیں نصیب فرمائیں۔